السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک چیز جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیشہ اہمیت ہے، لیکن رمضان میں آپ دیکھیں کہ اس چیز کو ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتا دیجیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں I've got nothing to do، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم بہت زیادہ استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں، اور جو بھی ذکر ہمیں آتا ہے، دعائیں ہمیں آتی ہیں، وہ ہم کثرت سے مانگیں، اسپیشلی جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں۔ 9واں پارہ ہے اور ابھی ہم سورہ الاعراف کر رہے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ ان کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ۔ اچھا، تھوڑا سا کنیکشن دیکھ لیں۔ ہم نے کل سورہ الاعراف کر رہے تھے، اور سورہ الاعراف میں ٹورڈز دا اینڈ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی مثالیں دی تھیں۔ ان مثالوں میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور لوگوں کا کیا ایٹیچیوڈ تھا۔ یہاں پر اب شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پارے کے آغاز میں جو یہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے نا، ایک کی ورڈ آ گیا یہاں پر۔ آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ یہ والا کی ورڈ جو ہے نا، یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں کہاں پر اس کی اپلیکیشن آ رہی ہے، اور کہاں کہاں پہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے۔ کیا ورڈ ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا، کہ جب اس قوم کے سرداروں نے کہا، اور ان کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کیا ہے؟ استکبر، کبر۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایروگنس دکھائی۔ یعنی ایروگنٹ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا انسان کا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا کلر ہوتا ہے۔ جو انسان ایروگنٹ ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ اس کا ایک تو سپیریئر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ دوسرا، وہ دوسرے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ بیکار ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یعنی کسی سیٹ اپ میں بھی، کسی کام میں بھی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو فائدہ دوں، میں کمیونٹی کو فائدہ دوں، ایون اپنی ذات کے لیے کوئی ایسی چیز کروں، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کروں، نہیں، وہ ہر چیز میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایکسپرٹس ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ ایروگنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اندر سے نا دے آر کمپلیکس پیپل، ان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے نا بہت بڑی چیز بنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اپنے لیے وہ کیا نقصان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی صحیح چیز بھی آ جائے، صحیح میسج بھی آ جائے، اس کو کسی صورت میں وہ ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 89 پہ آپ چلے جائیں۔ اتنی انہوں نے باتیں کی، اتنا کچھ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام؟ ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر ہم آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ نے جو ہمارا مالک ہے ہمارے لیے مقدر کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارا رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اور پھر کیا؟ علی اللہ توکلنا، کہ ہم تو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا ہمیں ایٹیچیوڈ نظر آ رہا ہے؟ نہ تو وہ کسی بات پہ اوفینڈ ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بات کسی سے کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم اگر اس کو دین کی کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں، تو اگر کوئی انسان اوفینڈ ہو جاتا ہے، مس بہیو کرتا ہے، ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہم ایک ایٹیچیوڈ دینا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم اگر ایک شخص ہمارے سامنے بیٹھ کے اپنی تعریفیں کر رہا ہے تو ہم اپنی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے مقابلے پہ آ کے اپنی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر ہمیں شعیب علیہ السلام سے کیا پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنا میسج کنوے کیا، انہوں نے اس چیز کو دل سے نہیں لگایا کہ ہائے پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسا بیہیویئر وہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں، میرا کام تو صرف اللہ کی بات جو ہے اس کو کنوے کر دینا ہے، اور جو آگے سلسلہ چلتا ہے وہ میرے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 94 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے بیماری اور محتاجی میں نہ پکڑا ہو کہ وہ گڑ گڑائیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ٹیسٹ آتے رہتے ہیں. یعنی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ہماری زندگی میں ہیپی مومنٹس ہیں نا وہ بھی ٹیسٹ ہیں کہ اس میں بھی ہم اپنے آپ کو کیسے ایک لیول پہ رکھتے ہیں. جو ظاہر ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں. تو ہائیز اینڈ لوز اپنی لائف کے جب ہوں ان سب کو ایک ٹیسٹ سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ اس میں آیت آ رہی ہے 96. وہ دیکھیں آپ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بہت خوبصورت آیت ہے اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ میسجز ہیں. کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ بستیوں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, آپ اپنے شہر کو دیکھیں جہاں پر بھی آپ ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کرتے, آمنو, ایمان لے آتے, یعنی اللہ پہ یقین رکھتے. دوسری بات واتقوا, وہ تقوی اختیار کرتے. تقوی کیا ہے, اس پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ کانشیس ہو جائیں. تقوی یہ ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. یہاں پہ میں جو بھی ڈیسیژن میکنگ کروں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں پیرنٹ ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں ورکنگ پرسن ہوں, میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, ہر سچویشن میں ہمارے سامنے اسکینر کا لگا ہو کہ میرا رب کا یہاں پہ کیا حکم ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کیا کام کرنا چاہیے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے میرے رب کی. تو یہ دو ڈیمانڈز ہیں کہ اللہ پہ یقین, آخرت پہ یقین, ایمانیات کی بات کی اور تقوی کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ لوگ صرف یہ دو کام کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ دیتا, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ کھول دیتا. فتحنا کا جو ورڈ ہوتا ہے جیسے پھٹ کے کھلتا ہے. جیسے آپ امیجن کریں آسمان سے ایک دم پھٹ کے آپ کو ڈھیر ساری چیزیں مل رہی ہیں, زمین سے آپ کو جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. برکات ہیں. برکت کیا ہوتی ہے, برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ چیز تھوڑی بھی آپ کو ملی ہے لیکن وہ آپ کو سیٹسفیکشن دے رہی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں ہم اپنی الماریاں کھولیں, کلوزٹس ہماری بھری ہوتی ہیں, ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں, ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں ان کے پاس اتنا پیسہ بھی اتنا ہے لیکن وہ ان کے پاس سکون نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں اتنا ٹریول بھی کر لیتے ہیں لیکن دے آر اسٹل ناٹ ہیپی. تو یہاں پہ برکت کی بات کی گئی, برکات من السماء, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے اور زمین سے ایسی ایسی برکات دے. یہ برکت کیا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں سکون آئے, بہتری آئے, پروڈکٹیوٹی آئے, فائدے کی چیزیں وہ ساری آئیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا. اب آپ اس کو پہلی آیت کے ساتھ ہی جو پارا شروع ہوا ہے اس سے ریلیٹ کریں. انکار انسان کیوں کرتا ہے, تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. انکار انسان تب کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اللہ کی کسی بات کو وہ ویلیو ہی نہیں دینا چاہتا, پھر وہ اس قسم کے کام کرتا ہے. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور ساتھ کیا کہا گیا, بما کانوا یکسبون. اب ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی, کسب کہتے ہیں جو ہم خود فیصلے کرتے ہیں, یعنی میں خود کلک کرتی ہوں, میں خود کسی جگہ پہ جاتی ہوں, میں خود وہاں پہنچتی ہوں, تو دس از مائی اون ڈیسیژن جو میں نے لیا اس کی وجہ سے آتا ہے. حسن بصری کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی لرزتا اور ڈرتا اور خوف کھاتا ہے, اور فاجر کون ہوتا ہے, جو ٹرانسگریسر ہوتا ہے, جو اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے, گناہ کے کام کرتا ہے. تو فاجر گناہ کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے. کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ, کئی دفعہ آپ بہت سے کام کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں, آپ بار بار سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا, یہ اللہ کو نہیں پسند. صرف آپ کو یہ ایک پاور ہے جو روکتی ہے کہ آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس, آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ دیٹ. لیکن آپ کے ارد گرد آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, جاننے والے ہوتے ہیں, وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی خیال بھی نہیں ہوتا, بلکہ وہ آپ کو بے وقوف کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ کی ایک انر وائس آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں, ان سب چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے, گورنمنٹس کا بھی کام ہے, ہمارے پیرنٹس, ہماری فیملیز کا بھی کام ہے, لا میکرز کا بھی کام ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. لیکن اصل آسانی کہاں سے آنی ہے, ہمارے اپنے ایمان سے آنی ہے, اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ آنی ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے,
یعنی اس کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی فکر ہوتی ہے. میں نے آج یہ کر دیا، ہائی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آج میری مثلا نماز کی کوالٹی یہ نہیں تھی، آج میں نے جھوٹ بول دیا، آج میں نے غصہ کر لیا، آج میں نے غیبت کر لی، آج میں نے قرآن نہیں پڑھا. مطلب وہ اپنے ہر کام کو اتنا زیادہ دیکھتا ہے، اس کو پریشانی رہتی ہے. اور ساتھ کیا کہا گیا، اور وہ انسان جو کہ فاجر ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی ہے اور اس نے یوں کر کے اڑا دی. اس نے کہا کیا ہوا، سو واٹ، لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، میں نے اگر یہ کام کر دیا تو کون سی ایسی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ ہی ہمارے اوپر پھر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر آپ آیت نمبر 100 کو دیکھیں اور اس کے بعد والوں کو دیکھیں، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر دیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، بس وہ سن ہی نہ سکیں گے. یہ جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا بہت سارے جو ہم بات کر رہے ہیں ایروگینس کے، جس کی وجہ سے انسان بہت سے کام نہیں کرتا، اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ایک تو نا ہمارا کمٹمنٹ لیول نہیں ہوتا. یعنی ہم ایک چیز سیکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم اس وقت بیٹھ کے سوچتے ہیں. مثلا آج کل رمضان ہے، آئی ایم شیور آپ لوگ خود بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، آپ دورہ قرآن بھی اٹینڈ کر رہے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ اس کلاس میں بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم سنتے ہیں تو ہم اپنے لیے پلان بناتے ہیں کہ اچھا میں نے اب یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنی نماز کی کوالٹی امپروو کرنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، اچھا میں نے اب یہ اپنے اندر کوالٹیز لے کے آنی، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، وہ مجھے بھی فائدہ دے رہی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی پراپر پلان نہیں بناتے کہ میں نے پورے ویک میں کیسے کیری کرنا ہے اس چیز کو، پورے منتھ میں کیسے کیری کرنا ہے، اچھا رمضان ختم ہو جائے گا پھر میں نے اس کو کیسے کیری کرنا ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے بھی رہتے ہیں لیکن ان کا ایٹیچیوڈ ڈس بلیف والا ہوتا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو سننے جاننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے. آیت نمبر آپ 103 کو اگر دیکھیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹورڈز دا اینڈ جو ہے اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ پھر آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا جو مفسد تھے ان کا انجام کیا ہوا. یہ نہیں کہا گیا سوچئے، فانظر، دیکھو. ہمارے ارد گرد ہمیں اتنی اگزامپلز نظر آتی ہیں کہ جو لوگ ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتے. مفسد کسے کہتے ہیں؟ فساد کرنے والے کو. فساد کرنے والا کون ہوگا؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارا. تو جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ان کی اپنی زندگی میں بھی فساد ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے فساد کا سبب بنتے ہیں. اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس ایک ہی ایجنڈا تھا کہ وہ فرعون کے پاس آئے. انہوں نے فرعون کو اللہ کا حکم بتانا تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا تو اس کا ایک ایجنڈا یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس سے چھڑائے، اس سے نجات دے. جب وہ فرعون کے دربار میں آئے اور انہوں نے آ کے جب فرعون سے بات کی تو فرعون نے انکار کیا. وہی تکبر والی بات جو ہم نے ایروگینس کی بات سے شروع کیا تھا. جب فرعون نے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اپنا عصا نکالا. جب عصا نکالا تو ایک اژدہا بن گیا. جب اژدہا بنا تو ظاہر ہے وہ امپریس ہو گیا. پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا جو کہ چمک رہا تھا. تو یہ تو معجزے دیکھ کر اس نے یہ سوچا کہ اس طرح تو لوگ جو ہیں ان سے امپریس ہو جائیں گے. جو اس کے ارد گرد اس کے سردار تھے ان کے اپنے انویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان سب نے بھی فرعون کو کہنا شروع کر دیا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. انہوں نے فرعون کو مشورہ یہ دیا کہ تم بھی اپنے ایکسپرٹ جادوگر جتنے ہیں ان کو سب کو بلا لو. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ جادوگر جو تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے اور فرعون سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جادو تو کریں گے لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں کیا ملے گا، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کمپنسیٹ فار دیٹ، ہمیں تم کیا دو گے. فرعون نے ان کو کہا کہ میں تمہیں معاوضہ ہی نہیں دوں گا، اگر تم اس وقت موسیٰ کو ہرا دو گے اس میں تو میں تمہیں بونس بھی دوں گا. یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک چیز کا فرق بھی پتا چلنا چاہیے. جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے نا وہ ریٹرن نہیں مانگتا. وہ کسی کو یہ نہیں کہتا مجھے اس میں کیا ملے گا، وٹ ول آئی گیٹ آؤٹ آف دس. اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ کام کرتا ہے. لیکن جو لوگ دنیاوی کام میں انوالو ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. اب دیکھیں جیسے لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے جب بھی میں کہیں جا کر کام کرتی ہوں ان کے ساتھ یا مجھے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے، لوگ ہمیشہ اپنے پے اسکیل کے اوپر فرسٹریٹڈ رہتے ہیں. لوگ ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں اتنا زیادہ کام کریں، ہمیں مل کیا رہا ہے. دیکھیں اگر ہمیں صرف یہ سمجھ آ جائے نا کہ میری پے جو ہے وہ تو جتنی اللہ نے رکھی ہے اتنی ملنی ہے،
لیکن اگر میں صرف یہ سوچ کے کام کروں کہ اللہ کی طرف سے مجھے ریوارڈ ملے گا ہر کام کا جو بھی میں نے کیا، تو پھر کیا ہوگا، میرے اندر ایک خوشی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، وہ میری عبادت بھی بن جائے گی. جیسے کئی دفعہ آفیسز میں کام کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ تو ماشاءاللہ بہت درس دیتی ہیں، یا یہ کہ آپ لوگ تو بہت دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو صبح اٹھتے ہیں آفس جاتے ہیں، ہماری اپنی اتنی کمٹمنٹس ہیں ہمیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں. تو اگر وہ یہ سوچ لیں کہ جتنے پیسے مجھے ملنے ہیں وہ تو اتنے ہی ملنے ہیں نا، لیکن اب میں اپنا کام پورا کروں، اچھی طرح کروں، بیسٹ طریقے سے کروں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی عبادت بن جاتی ہے، آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں لوگوں کے پاس کئی دفعہ اتنا پیسہ بھی مل جاتا ہے بٹ دے آر نیور ہیپی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو تھوڑے پیسے بھی ملتے ہیں، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر بہت ساری جگہوں پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کلچرز میں اب انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس دینا شروع کر دیا، بلکہ بہت سالوں سے اسٹریس دے رہے ہیں اس چیز پہ والنٹیئر کیا جائے، والنٹیئر ورک کیا جائے. آپ دیکھیں ان کو وہ اسپیشل ایجوکیشن میں بھیجتے ہیں، اسپیشل چلڈرن کے ساتھ کام کرواتے ہیں، اولڈ ہومز میں بھیجتے ہیں، ہاسپٹلز میں بھیجتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کو خوشی ملتی ہے نا اپنے آپ کو کہیں اس طرح انویسٹ کر کے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی. خیر، فرعون نے جادوگروں کو بہت قسمیں وعدے دے دی کہ بھئی تمہیں بہت کچھ ملے گا، اب تم کرو. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو یہ چوائس دے دی کہ تم لوگ پہلے اپنا ٹرک پلے کرنا چاہتے ہو وہ پلے کرو. انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ جادو کے اثر سے سانپ بن گئے. اور اس کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدھا بنا اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا. اب کیونکہ ان کو گیم پتا تھی، وہ جادوگر تھے، انہوں نے 1 منٹ میں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس طرح کی ہم ٹرکس کر رہے ہیں. کیونکہ جو انسان اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو 1 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے دوسرے انسان کو دیکھ کر کہ وہ کتنے پانی میں. جیسے ہی ان کو یہ چیز نظر آئی، ان کو یہ بات سمجھ آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 120 میں آتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لیا رب العالمین پہ. آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے سین کہ وہاں پہ سردار ہیں، لوگ جمع ہیں، اتنا ہائپ کریٹ ہوا ہے، ٹیکس بہت ہائی ہیں، اور اس ٹائم پہ انہوں نے بلکہ فرعون سے مانگا بھی ہے کہ بھی آپ ہمیں کیا دیں گے، اور فرعون نے ان کو وعدے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے حق آیا تو وہ سجدے میں گر گئے. سبحان اللہ. اب اس کو کمپیئر کریں اس ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ سے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ جو جادوگر تھے ان کے دل میں ایروگنس ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا یہ جھکتے؟ کبھی بھی نہ جھکتے. ان کو حق نظر بھی آ گیا تو نہ جھکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس مثال کو یہاں لے کر آئے ہیں. اب دیکھیں کئی دفعہ ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے یا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلط ڈیسیژن کب لیتے ہیں؟ ہم غلط ڈیسیژن تب لیتے ہیں جب ہماری انا، ہماری ایگو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جو ہمیں جھکنے نہیں دیتی، ہمیں سوری نہیں بولنے دیتی، ہمیں یہ ماننے نہیں دیتی کہ اللہ کا حکم ہے آئی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ ایز اٹ از. آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جس نے جادوگروں کو ٹرانسفارم کیا، ان کو فیئر لیس کر دیا کہ چاہے فرعون کھڑا ہے جو بادشاہ ہے، ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں مار دے، ہمیں قتل کر دے، ہمیں جیل میں پھینک دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس وقت، لیکن انہوں نے فوراً جو اللہ کا حکم تھا، جو ان کو نظر آیا اس کے مطابق فیصلہ کیا. تھوڑا سا ہم آگے چلے چلتے ہیں. آیت نمبر 128 میں آپ دیکھیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبر ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. کیونکہ اس کے بعد وہ آتا ہے نا کہ فرعون نے بہت ظلم اور بڑھا دیا اور اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ زیادتیاں اس کی بڑھنی شروع ہو گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبر، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یعنی جب ہماری زندگی میں بہت مشکل سٹیجز آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. اور جنرلی ہم اپنی لائف میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان پہ ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے تو لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں I'm feeling so bad and so lonely, I don't feel like praying. جبکہ اسی وقت تو انسان کو ہمت کر کے اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا. اور دوسری چیز انہوں نے کیا کہ وصبر، صبر کرو. صبر کیا ہے؟ صبر بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی سچویشن آئے نا، آپ اچھے کام نہ چھوڑیں. مثلا نماز نہ چھوڑیں، قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں، سچ بولنا نہ چھوڑیں،
صفائی ستھرائی نہ چھوڑیں، قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں، صدقہ دینا نہ چھوڑیں. یعنی آپ کنسسٹنٹ ہوں اس میں. آپ یہ نہ کہیں کہ میرا مسئلہ حل ہوگا تو پھر میں یہ کام کروں گا. آپ کنسسٹنٹ ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے غلط کام نہیں کرنے. مثلا ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں، میں پیرنٹس کو دیکھتی ہوں ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ جی آج کل ماحول بڑا خراب ہے، ہم کیا کریں. اب ماحول ہے جیسا ہے. پھر آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کے بچے کے ہاتھ میں اسکرین ہے. ماں باپ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکرینز پہ کیا کچھ دیکھتے ہیں، اور ہر دوسرے دن ہمیں ایک ایشو پتا چلتا ہے. کوئی نہ کوئی ہم پرسنل سٹوریز لوگوں کی سنتے ہیں. کوئی بلیک میل ہو رہا ہے، پورن ایڈکشن میں چلا گیا ہے، کوئی کسی افیئر میں چلا گیا ہے. تو سب پریشان ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون دیکھتے ہیں تو ان کو ایک دم انزائٹی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو ایسے موقعوں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب آپ کس حد تک آپ کسی کو روک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. بچوں نے اب کام بھی کرنے ہیں، ان کے پروجیکٹس بھی ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے کئی جگہوں پہ. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے اندر صبر لانا ہوتا ہے. صبر کیا ہے کہ چاہے کوئی کتنے بھی غلط کام کر رہا ہے، میں نے ان چیزوں سے غلط کام نہیں کرنے. میں نے اپنے آپ کو خود روکنا ہے، خود اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. اور تیسری چیز صبر میں کیا آتی ہے؟ آپ کا ایموشنل کنٹرول. یعنی اپنے ہر طرح کے جذبات کو، پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، ان سب کو ایک بیس لائن پہ رکھنا. غصہ آتا ہے سب کو، لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو ٹیم کرنا ہے. رونا آتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے تھوڑا سا رو لیا، اب اس کی وجوہات سوچی کیوں رونا آ رہا ہے، اب میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. کچھ لوگ خوشی میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو پیشنس کے بارے میں، صبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ بیسیکلی صبر جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کو نا ایک تو سیلف انالیسس کرنا ہوتا ہے. اپنے آپ کو جانیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے ٹریگرز کیا ہیں، کن جگہوں پہ میں امپیشنٹ ہو جاتی ہوں. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہے اپنے وقت پہ ہی ہوتی ہیں. مثلا اب آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اب آپ کے آگے بھی ٹریفک ہے، پیچھے بھی ہے، اب آپ ہارن پہ ہارن مار رہے ہیں، غلط راستے سے ادھر ادھر اپنے آپ کو نکال رہے ہیں، لیکن آپ کی گاڑی اپنے ٹائم پہ ہی آگے جائے گی. آپ کو کرنا ہے وہاں پہ صبر. صبر. لائن میں کھڑے ہوئے امپیشنٹ ہے، لائن کیوں نہیں چل رہی، لائن کیوں نہیں چل رہی، میری باری کیوں نہیں آ رہی. پھر باری آپ کے ٹائم پہ ہی آنی ہے، تو اپنے آپ کو وہاں پہ روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ہوا نہیں بنا لینا. ہم کئی دفعہ ہر چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور وہ پھر ہم سے ہینڈل نہیں ہو پاتا. اور پھر پریکٹس، بار بار جتنی ہم پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے صبر کرنا جو ہے آسان ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ یہاں پر خاص طور پہ صبر کو تقویٰ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا ہے. اور یہاں پر ہمیں باٹم لائن کیا بتا دی گئی ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو ریئیکٹیو نہیں بنانا بلکہ رسپانس کرنا ہے. ہم نے ہر چیز پہ ریئیکٹیو کیا ہے؟ چیخنا، چلانا، رونا دھونا، فساد ہر چیز پہ ڈال دینا. اور رسپانس کیا ہے؟ ہم کیلکولیٹ کریں کہ مجھے یہاں پر کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے اور کون سی چیز سے مجھے فائدہ ہوگا، کون سی چیز سے مجھے نقصان ہوگا. آگے چلیں ورس نمبر 130 سے لے کر 137 تک جب آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ بات نہ ماننے کے علاوہ اس نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جولٹس آئے. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل چیزیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان جاگے، انسان اللہ سے کنیکٹ ہو. لیکن اگر ہم نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا یا کیسے ان کو جولٹ دیا؟ کیونکہ وہ ظلم کر رہے تھے بہت زیادہ. سب سے پہلے تو ان کا وہاں پہ قحط آ گیا، یعنی وہاں پہ کھانے پینے کی کمی ہوگی، وہاں پہ ان کو مشکلات آنی شروع ہو گئی، قحط سالی آ گئی، پیداوار نہیں ان کی ہو رہی تھی. اب آپ دیکھیں یہ جو ایسی سچویشن ہوتی ہے نا جس میں سمجھیں آپ کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے لائف میں، یا ڈراٹ آ گیا یا اور کوئی ایسی سختی آتی ہے، تو انسان نا جب کوئی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں آ جاتا ہے نا تو انسان ہیلپ لیس فیل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نا یہ ہمیں اس سچویشن میں کیوں ڈالتے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس فیل کریں؟ کیونکہ جب ہم ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں نا اور ہمیں لگتا ہے میں خود بھی نہیں کوئی کام کر پا رہی، اچھا میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی مجھے ہیلپ نہیں کر پا رہے، تو پھر چانسز آر کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ جو چیز دنیا کے لوگ نہیں، کریشن نہیں کر پاتی نا، وہ کریٹر کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بڑی فائن لائن رکھی ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی ہیلپ لیسنس میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. آپ نے وہ بڑی مشہور ایک واقعہ سنا بھی ہوگا، ایک ہاتھی جو ہے، آپ سرکس میں جائیں یا آپ کبھی جائیں زو میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا جائگینٹک ہاتھی، بڑا ہاتھی ہوتا ہے جو کہ بڑی بڑی بلڈنگز کو اور بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا سکتا ہے، کرین جتنا وزن اٹھا سکتا ہے. لیکن
اس کو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ایک چین کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اس کے پاؤں کو، اور وہ چین اگر ذرا سا وہ پاؤں زور سے کرے تو اس چین کو توڑ سکتا ہے، لوہے کی جتنی بڑی مضبوط بھی وہ چین ہو، لیکن وہ چین کو نہیں توڑتا، وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بچپن سے، انہوں نے جب وہ چھوٹا تھا نا تب اس کے لیے وہ چین سٹرونگ تھی، اس چین سے بندھا ہوا تھا. اس نے یہ سوچ لیا، زیوم کر لیا کہ میں جو چین سے بندھا ہوا ہوں نا، اب میں نے اسی سے بندھے رہنا ہے، میں اس چین کو نہیں توڑ سکتا. اب وہ بڑا بھی ہو گیا نا، چاہے وہ توڑ بھی سکتا ہے تو وہ اس مینٹالٹی سے نہیں نکل پاتا. تو ہم بھی بہت سی جگہوں پہ برین واشڈ ہوتے ہیں اسی طرح سے، کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے، ہم ان مشکلات میں اور زیادہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں. صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آئی ایم ان اے ہیلپ لیس سچویشن، اللہ سے اپنا کنیکشن کو اسٹرانگ کریں. لیکن جو فرعون تھی اور اس کی قوم تھی، انہوں نے یہ نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا، اب ان کو مزید ان کے لیے مشکلات آئیں. کیا کیا مشکلات آئیں؟ آیت نمبر 133 میں آتا ہے طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجیں، پھر گھن کا کیڑا بھیجا، مینڈک اتنے زیادہ تھے کہ ان کے اوپر اڑ اڑ کے آتے تھے اور وہ پریشان تھے کہ یہ مینڈک کہاں سے آ رہے ہیں. پھر ان کے اوپر خون، یعنی وہ جو پانی، فلوئڈ، یہ اپنے دریا، نہریں تھیں، وہ جہاں دیکھتے تھے ان کے اندر بلڈ ہوتا تھا. وہ بلڈ پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سے آ جاتا ہے. اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ اس پہ بھی انہوں نے خود نہیں اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کیا. آیت نمبر 134 میں آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قالوا یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. یعنی خود نہیں دعا کرنی، خود اللہ سے تعلق نہیں اسٹرانگ کرنا اپنے ایروگنس کی وجہ سے. اسی تکبر کو آپ یاد رکھیں، اسی کی سٹوری جو ہے وہ لگاتار چلتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار احساس بھی دلاتے ہیں اور ان کو کہتے بھی ہیں کہ تم لوگ جو ہے یہ غلط کام کر رہے ہو، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں. فائنلی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فرعون اور اس کی قوم ختم ہوگی، وہ ڈوب گئے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، وہ ایک الگ لینڈ میں آ گئے. اب وہاں لینڈ میں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی آسانیاں دی، اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے اپنے پاس کوہ طور پہ بلایا. سمجھیں ایک قسم کا اللہ کی طرف سے میسج بھی مل رہا تھا اور ان کے لیے ایک پیغام، ڈیوائن میسج آ رہا تھا. لیکن یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ خود ایک سلیو مینٹیلٹی میں رہے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو اپنا خدا بنانا شروع کر دیا. جو کام کرنے والے تھے وہ انہوں نے نہیں وہاں پہ کیے.